और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और रमज़ान में किसका एहतराम करना चाहिए, रोज़े कैसे रखना चाहिए और रोज़े जो किन पर फ़र्ज हैं, इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएं। खुलासा न्यूज़ 24 इनका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दीनी बातें आवाम तक नहीं पहुँच पाती हैं। जी बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप आए यहाँ पे कुछ जानकारी लेने के लिए और आवाम तक कुछ मसले रखने के लिए। बहुत खुशी हुई कि आप आए यहाँ पे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपसे ये काम लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जो चल रहा है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें इनायत किया है। 12 महीने होते हैं, तो ख़ास तौर से ये जो इस्लामी महीने होते हैं उसमें ये 9वां महीना है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसलिए इनायत किया ताकि बंदे इस महीने में ख़ास तौर से इबादत कर सकें। और इसकी जो इबादत है इसमें ढेरों सवाब इसमें अता फरमाया है। जैसे आप एक नेकी करें तो 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। और रोज़े रखना मुसलमान मोमिन पे ये फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आकिल हो या बालिग। ये शर्त है, यानी मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, मर्द हो, औरत हो, ये इन तमाम लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ हैं। और फ़र्ज़ियत ये इस्लाम के 5 अरकान हैं, उसमें तौहीद आते हैं, नमाज, रोज़ा। तीसरा दर्जा ये है रोज़े का। पहले बंदा ईमान कबूल करता है, ईमान लाता है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे नमाज जैसी इबादत लागू करता है। नमाज जब फ़र्ज़ हो जाती है उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़े इनायत करता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है कि वो ये महीना हमें इनायत करके हमें ज़्यादा सवाब देता है और गुनाह हमारे बख्श देता है। इसलिए कि ये 30 दिन होते हैं इसमें एक महीने में। और इसमें पहला अशरा जो होता है वो रहमत का होता है, और दूसरा अशरा जो होता है वो मग़फ़िरत का होता है, और तीसरा जो अशरा होता है लास्ट का, आखिर का, वो नजात का होता है। तो बंदा पहले अशरे में इबादत करता है तो उसके घर में रहमत आने लगती हैं, जो बलाएँ हैं वो दूर हो जाती हैं। और बंदा मेहनत करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, उसके बाद तरावी पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में रहमत इनायत फरमा देता है। उसके बाद जब दूसरा अशरा शुरू होता है मग़फ़िरत का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दूसरा अशरा इस वजह से दिया ताकि बंदे के जो गुनाह हुए हैं पिछले, वो उसे मौका मिल जाता है ताकि वो इस अशरे में, दरमियानी अशरे में इबादत करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रोए गिड़गिड़ाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह को बख्श देता है। तीसरा जो अशरा आता है आखिर का, ये आखिर का अशरा नजात का है। नजात का मतलब ये है कि जहन्नम से नजात हासिल करना है। यानी बंदा अगर गुनहगार है तो वो बंदा रोज़े रख के इबादत करे, तराबियाँ पढ़े, रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जहन्नम से बरी कर देगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बंदा इस पाक और पवित्र महीने में ख़ास तौर से इबादत करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करे। हज़रत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे रोज़े की हालत में, जैसे कि रोज़े का एहतराम क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताएं मुझे। रोज़े का एहतराम यही है कि हर मर्द, औरत, मुसलमान, आकिल हो या बालिग, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखे। इसलिए कि अगर बंदा रोज़े नहीं रखेगा तो गुनहगारी है, इसलिए कि हराम है जो बंदा रोज़े ना रखे। और वो बंदा अगर दिन में खाएगा पिएगा तो उसके लिए खाना पीना ये हराम हो जाता है। हाँ, जो आकिल हो, बालिग हो, जिस पे रोज़े फ़र्ज़ हो गए वो रोज़े ना रखे तो उसके लिए ये दिन में खाना पीना ये हराम हो जाता है। अच्छा। उसका अदब करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई बीमार है बंदा तो उसके लिए ज़रूरी है
کہ وہ روزے نہ رکھ کے مطلب یہ ہے کہ عبادت تو کم سے کم کرے، بالکل نمازیں پڑھے، تراویح پڑھے، اور بعد میں جب صحت یاب ہو جائے تو اس کے بعد اپنی قضا کر لے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے یہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے، روزے کا مطلب کہ ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بد نگاہی کرتے ہیں، یا مطلب کہ ایسے کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں اور میرے درشکوں کو کچھ بتائیں، دیکھنے والے ہیں۔ دیکھیے، روزہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نگاہ اٹھانا یا کچھ بھی، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا جی، جیسے غلط نگاہ ہے اس سے پرہیز کرے۔ جی بالکل بالکل، یہ ہے کہ بندے کی اگر غلط نگاہ ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جی جی، ہاں، تو کسی کے بارے میں برے خیالات کرنا، تو ہر چیز کا ایک روزہ ہے۔ روزہ جیسے زبان کا روزہ یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے بندہ، اور آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ غلط چیز نہ دیکھے، حرام چیزیں۔ ہاں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے یہ سوال کیا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا جی جی، ہے نا، تو یہی ہے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے کھانا کھا لے، یا ہم بستری کر لے، جی بیوی سے مل لے، جی یا اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، اور یہ ہے کہ دھوکے سے اگر کوئی کھا پی لے اور اسے یاد آ گیا تو یہ ہے کہ قے کر دے، اچھا جی، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو وہ توبہ کرے، بہرحال اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں، جیسے کہ روزے کا لاسٹ اثرہ جو ہوتا ہے اس میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی، جتنے لوگ چاہیں اعتکاف میں کتنے لوگ تک اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے بتائیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں، اور اعتکاف میں کیسے بیٹھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ دیکھیے حضرات، اعتکاف یہ سنت موقدہ ہے، جی یعنی سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ بستی میں ایک بندہ کوئی بیٹھ جائے جی اخیر عشرہ میں، جی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اعتکاف کیا کرتے تھے، جی اور بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی وفات کا جو سال تھا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ جی، ماشاء اللہ۔ ہاں، تو اور اس کا آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ اس کا ثواب کیا ہے، تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے تو اسے 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم سبھی حضرات کو یہی چاہیے کہ اس موقع کو نہ گنوائیں، بلکہ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ہم بیٹھیں، اس لیے کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، وہ بھی حج مقبول، اور حج مقبول اسے کہتے ہیں کہ جو قبول ہوا ہو، تو قبول ہوا۔ اور ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں قبول ہوتا ہے حج۔ بہرحال اس کی ضمانت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی ہے کہ حج مقبول ثواب ملتا ہے۔ تو جہاں تک ہے کہ کوشش کریں کہ ہم سبھی حضرات اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے لیے آپ نے یہ سوال کیا کتنے لوگ بیٹھیں، تو جتنے لوگ ہو سکیں بیٹھ سکیں، جی ہے نا، 2 4 یا کم سے کم 1 آدمی تو بیٹھے، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ اگر بستی کے اندر نہیں بیٹھے گا تو اس کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ پوری بستی گنہگار ہوگی۔ ہاں، تو ہم سبھی حضرات کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھیں اخیر عشرہ میں، اور اس میں عبادت کریں، اور عبادت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ رات میں ہم نفل نمازیں پڑھیں، جو قضا ہو گئی ہیں نمازیں وہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اس کی شرطیں یہ ہیں کہ جب بندہ کوئی بیٹھے تو مسجد ہی میں رہے، جی ہے نا، اس کے علاوہ مسجد سے باہر وہ نہیں جا سکتا ہے، نہ مسجد کے باہر بیٹھ سکتا ہے، بلکہ مسجد کے اندر ہی رہے، نہ کسی سے بات چیت کرے۔ ہاں، وہ الگ چیز ہے کہ کوئی حاجت ہو، جیسے نہانے کی حاجت ہو یا کپڑے دھلنے کی، تو وہ باہر جا سکتا ہے، وہ بھی مطلب مسجد کے اندر ہو۔ مسجد کے اندر۔ ہاں، اسی طریقے سے کوئی حاجت وغیرہ، پیشاب یا اور بھی
کوئی حاجت ہو تو وہ اندر ہی مطلب جا سکتا ہے، لیٹرین کر سکتا ہے، پیشاب کر سکتا ہے. یہ تمام شرائط ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو بیٹھیں گے وہ عاقل ہوں، یعنی عقل مند ہو، لہٰذا پاگل یا بچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ہاں، مسلمان ہو. اور آپ نے سوال کیا تو یہ بھی آپ سن لیجئے کہ عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں میں. ہاں، اپنے گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں اور اعتکاف کا ثواب انہیں ملے گا. جی. حضرات، ہم اپنی عوام کو بتانا چاہتے ہیں، یہ تھے نعمت البخشی کے امام صاحب نوری مسجد کے حضرت گلفراز رجا صاحب قبلہ، جس سے میں نے رمضانوں کے تعلق سے کچھ باتیں کی ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ بخوبی سے خوب بتائی ہیں، آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں یہ باتیں. اور آپ کو پھر سے ہم لوگوں کو مطلب کہ آپ سے ہم پھر ملیں گے اس کے بعد.